السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کل محمد شہاب جو کیرلا سے سفر حج کے لیے پیدل مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ان کو ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک پہچان بنا چکے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ان کو جان چکے ہیں۔ تو ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ ان کا سفر جو پیدل وہ حج کر رہے ہیں، یہ سفر کرنا ان کے لیے کیسا ہے۔ تو اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدل حج کرنے کا شرعی حکم۔ حامدا و مصلیا۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی تحریر فرماتے ہیں، حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی کوشش اور سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی ہے، یعنی پیدل حج کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کہو کہ سواری پر سوار ہو جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا اور شہرت اور ناموری اور مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، یعنی اس کو سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی چیز ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصلی احدکم نشاط کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ لیصلی احدکم نشاطہ کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں ہے کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ کہ یہ جادہ مسلوکہ فی الدین یہی تھا۔ کفایت المفتی۔ تو یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو شہاب بھائی کے متعلق کسی آدمی نے معلوم کیا تھا اور دریافت کیا تھا، جس کا جواب دارالعلوم دیوبند نے یہ دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔